آئیے آج کا پاک کلام ہم جو بھی سننے جا رہے ہیں اور آج کے پاک کلام کی تفصیل جو ہے اپنے محترم بھائی پادری نوید ملک صاحب سے ہم سنیں گے. آپ کی تالیوں کی گونج میں اور کلام کا پاک کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں. یسوع مسیح جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اس کے مبارک ترین نام میں آج شام آپ تمام حاضرین کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں، اور اس خداوند کا میں دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں جس نے یہ خوبصورت ترین وقت میری زندگی میں بخشا ہے کہ اس کے ارادے اور آپ کی مرضی کے مطابق آج میں یہاں پر آ پاؤں اور زندگی بخش کلام کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے والا ہوں. جو پرستش کی گئی ہے، جو دعائیں کی گئی ہے، میں ان ساری باتوں کے لیے خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں. اور اب وہ وقت آ گیا کہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو، اس لیے ہم پوری توجہ اس کو دیں. اگر ہم روحانی طور پر واقعی بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں تو، اور میرا مکمل طور پر ایمان ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی برکت دینے کے لیے تیار ہے. آمین. میں بھی 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا، اور یہ ہے بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 17 اور 18 آیت، جہاں پر لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابد آباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس. آمین. ایک حوالہ ہماری عزیزہ نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمایا، اور یہ دوسرا حوالہ مختصر طور پر میں نے آپ کی خدمت میں اس قلیل سے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کیا ہے. اور اب میں ان ساری آیات پر تو کچھ کہنے سے رہا، کیا معلوم کہ جیون کے لمحات اور کتنے ہیں. اگر میں 1 صدی بھی مزید جیوں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، تو کتاب مقدس کی ان تلاوت شدہ آیات کی تفسیر اور تشریح پھر بھی بہت زیادہ وقت مانگے گی. تاہم چونکہ یہ محدود سا وقت ہے، اس محدود سے وقت میں صرف 3 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آپ میں سے وہ جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہوش سنبھالی، مسیح کی ولادت اور مسیح کی قیامت یعنی اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے جتنے برس آپ کی زندگی کے بیت چکے ہیں، اتنے برسوں میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے میں آج اس سٹوری کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس تعلق سے ایسی باتیں جو جب سے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا گیا، اٹھتے بیٹھتے سوچتا رہا اور خداوند سے مانگتا رہا کہ خداوند تو مجھے بتا کہ آج مجھے کیا کہنا ہے. اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں.
جو سب سے پہلا نقطہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یوسف ارمتیہ کا ہے۔ یوسف ارمتیہ کا رہنے والا تھا۔ ارمتیہ ایک مقام کا نام ہے، لیکن خود یوسف جو یہودی صدر عدالت یا مجلس تھی جس کو سنہیڈرن بھی کہا جاتا تھا، اس کا ایک اہم ترین رکن تھا۔ یوسف ارمتیہ کی بات کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا اس حوالے میں جو تلاوت کیا گیا، اس کا نام مدرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی شرع کا عالم تھا اور یوسف ارمتیہ اور وہ شخص سیکرٹ بلیورز تھے۔ اس کا نام یاد ہے؟ ویری گڈ، شاباش، نیکودیمس۔ یوسف ارمتیہ اور نیکودیمس یہ دو اشخاص ایسے ہیں کہ مسیح کی پیروی میں انہوں نے اپنے جیون سے کیا کچھ کیا ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ جب نیکودیمس کنورٹ ہوا، مسیح کے پاس آیا، وہ والی داستان ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہمیں یہ تفاصیل نہیں ملتی۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا جب وہ اپنا آپ ظاہر کرے۔ نیکودیمس بھی، لیکن یہاں ارمتیہ کے یوسف کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب یوسف کو یہ معلوم ہوا کہ میرا مالک، میرا آقا مصلوب ہو گیا، تو پھر اس یوسف نے چاہا کہ اگر جیون میں رہتے ہوئے میں اپنے محبوب مسیحا کی صلیب پر چکائے گئے دام کا قرض نہیں چکا پایا، تو اب میں جاتا ہوں تاکہ کچھ کر دکھاؤں۔ اور 3.5 سال یسوع مسیح کی سیمنری میں، بھائی دا اس کی کوئی سیمنری نہیں تھی، نہ اس کا نام تھا، بعد میں اس سے حوالہ نہیں پوچھئے گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے 3.5 سال مسیح کی قربت اور اس کی نزدیکی میں رہنے والے اب دور ہو گئے، اسکرین سے ڈس اپیئر۔ لیکن یہ جو دو سیکرٹ بلیورز تھے، ایماندار تھے، چھپے ہوئے ایماندار، نامعلوم انہوں نے کیوں مسیح کا اعلانیہ طور پر کنفیس نہیں کیا، مجھے معلوم نہیں۔ میرے کئی ایسے رفقا ہیں جو دوسرے ادیان سے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جہاں ہیں وہ اپنی فیملیز میں ہیں، لیکن مسیح کے نام کا دام بھرتے ہیں، اس کا نام جپتے ہیں، اور جہاں کہیں مسیح کی بات آتی ہے وہ سرپرست ہوتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اعلانیہ اقرار نہیں کیا، لیکن جہاں کہیں وہ ہیں، خداوند جیسے چاہتا ہے ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ دو اشخاص ہیں، جب سامنے والے جو ان کے ساتھ تھے یسوع کے، وہ وہاں ساتھ چھوڑ گئے، مسیحا صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 گھنٹے ہو گئے۔ اور بھائی ہمیں خالق کائنات نے ارض و سما کو بھی 6 دن میں بنایا، 6 دن میں اس نے ارض و سما کو بنایا، اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ مسیح 6 گھنٹے صلیب پر مصلوب ہوا، اور اس کے بعد اب وہ وقت پورا ہو گیا تھا، یعنی گناہگار انسان مجھ پاپی اور تجھ پاپی کے لیے اس نے اپنی جان کا جو نذرانہ دینا تھا اب وہ دے چکا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو صلیب پر لٹکائے جاتے تھے 2 دن
لگتے تھے ان کی موت کو واقعہ ہونے کے لیے. 2 دن وہ صلیب پر بلیدان رہتے تھے, پھر جا کر کے وہ مرتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح 6 گھنٹے صلیب پر مصلوب ہوتے ہیں, اور فرائیڈے کو آپ نے ان تمام کلمات کی بات سنا جب مسیح نے کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. بشری ذات, انسانی ذات الہی ذات کے سپرد ہو جاتی ہے. جہاں سے وہ آیا وہاں واپس. اور اب یہاں جو ہمیں حقیقت نظر آتی ہے وہ یہ کہ یوسف ارمتیہ جاتا ہے اور جا کر پلاطس سے خداوند یسوع مسیح کی لاش طلب کرتا ہے کہ مجھے دو کہ میں اس کو دفن کروں. اور بائی دا وے, یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ پلاطس کے پاس جا کر لاش کو مانگنا. نو, یہ آسان نہیں تھا. یہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا. جب پلاطس کے پاس وہ پہنچتا ہے تو ان مذکورہ آیات کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ پلاطس نے تعجب کیا, وہ حیران ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ ابھی تو 6 گھنٹے ہوئے ہیں, 48 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں, 6 گھنٹے اور تم لاش مانگنے کے لیے آ گئے. پلاطس انتہائی پریشان ہوا کہ یہ 6 گھنٹے کے بعد ہی کیوں آ گئے. چنانچہ پلاطس نے ایک صوبیدار سے کہا کہ کیا بات ہے بھائی, کیا ایسے ہی ہے کہ وہ مر گئے؟ کتنی دیر ہو گئی ہے اس کو مرے ہوئے, کتنی دیر ہو گئی؟ اور پھر لگتا ہے کہ وہ صوبیدار گیا ہوگا, اور اغلب ہے کہ یہی صوبیدار ہوا ہو جس نے خداوند یسوع مسیح کے پہلو میں کھالا مار کے دیکھا ہو کہ واقعی وہ مر گیا کہ نہیں. It's possible. اور پھر جا کر بتاتا ہے پلاطس کو کہ جی وہ مر چکا ہے, وہ مر چکا ہے. جب اس نے یہ بتایا کہ وہ مر چکا ہے تو پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کی لاش کو پلاطس کے ارمتیہ کے یوسف کے سپرد کیا کہ لے جا اور اس کی تدفین کر. کیا وجہ تھی کہ پلاطس پریشان تھا اور وہ سوچتا تھا کہ وہ مر جائے تو پھر اس کو صلیب سے اتارا جائے؟ کیا سبب تھا کہ پلاطس یہ سوچتا تھا کہ جب تک وہ ٹائم پیریڈ پورا نہ ہو اس کو وہاں ہی رہنے دینا ہے؟ لیکن صوبیدار نے جب آ کر کہا کہ حضور وہ تو مر چکا ہے, اس کی ہڈیاں توڑی نہیں گئیں کیونکہ نبوتوں کی تکمیل بھی تو ہونی تھی اہل حدیث کی نبوتوں کی. اور اب جب پلاطس نے جان لیا کہ جی وہ مر چکا ہے تو پھر یوسف کو اجازت دی کہ اس کو تو لے جا اور دفن کر. عزیزوں, یسوع مسیح جب زندہ تھا اور ایون زخموں سے چور صلیب کلوری پر دکھ میں اور کرب میں مبتلا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا فزیکلی. اور اس سما میں پلاطس کو پھر بھی خطرہ تھا کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو, اس کو اتار دیا جائے تو کہیں پھر سے مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, پھر سے پورے لوگوں کو وہ اپنے پیچھے نہ لگا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وسیلہ سے یہودی پھر بلوا کرے. نہیں 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 نہیں, جب تک یہ مرے نہیں اس وقت تک اس کو ادھر صلیب پر رہنے دینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پلاطس کو خطرہ تھا تو زندہ یسوع سے خطرہ تھا.
मुर्दा यीशु से कोई खतरा नहीं था। अमीन आमीन अमीन। आमीन। पिलातुस को अगर कोई खतरा था तो जिंदा मसीह से खतरा था, मुर्दा यीशु से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जिंदा है तो फिर तो कुछ करेगा, जब वो मर चुका है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अजीजों, आज हम उस याद को मनाते हैं कि यीशु मसीह मरा, लेकिन दीगर अभियान के बानियान की तरह वो मरा तो दरगोर ही नहीं रहा, बल्कि वो कब्र और मौत पर फतह पाकर अपने मुंह के कौल और नबियों की नबूवतों के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए इस कायनात में वही वाहिद है जिसने ये कहा कि मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। कौन है मां का नाम जिसने ऐसा दावा किया हो कि मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। अजीजों, अगर अबलीस को खतरा है तो जिंदा मसीह से खतरा है, मुर्दा मसीह से कोई खतरा नहीं। बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं, चर्च बिल्डिंग्स की बात करता हूं, जहां पर मुर्दा यीशु है और वो मुख्तलिफ मसालाजात और मुख्तलिफ चीजों से मुर्दा यीशु बनाए गए और खड़े किए गए जो कुछ नहीं कर सकते। इवन अगर बाहर भी हूं तो अपने उत्तु कबूतर की विठ भी नहीं साफ कर सकते, क्योंकि वो मुर्दा यीशु है। लेकिन जिस यीशु की आज मैं और आप जिंदा होने की यादगारी और खुशी मना रहे हैं, वो जिंदा यीशु है। और जो जिंदा यीशु है, उसकी जो मसीह की कलीसिया है वो भी जिंदा होती है, मुर्दा नहीं होती। बाइबल में यीशु को कलीसिया का सर कहा गया, और हम जो मसीही मोमिनीन हैं हमें मसीह का बदन कहा गया। ओके, और यके एक दूसरे सब मिलकर, जैसे भाई ने कहा, हम उज़्व हैं उसके बदन का, हम मसीह का बदन है और यीशु सर है। और अब जो नुक्ता है वो ये कि सर तो जिंदा है और बदन पता नहीं। अगर सर जिंदा है तो फिर बदन यानी कलीसिया को भी जिंदा होने की जरूरत है। अगर बदन जिंदा है और कलीसिया मुर्दा है, कोई गल बनती नजर आती नहीं। इसलिए कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बंदा मर गया हो, उसकी लाश को आपने कफन में डाल दिया हो और उसके बाद उसका सर जिंदा हो और बाकी बदन मुर्दा हो। कभी नहीं देखा होगा ना करें कि सर जिंदा हो और बदन मुर्दा हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। जिंदा यीशु वो है जो आज, इस बात को मद्देनजर रखने की जरूरत है। और चूंकि हम मसीह का बदन है और इनफरादी तौर पर हम उसके बदन के उज़्व, तो फिर इस वक्त जानने की यह जरूरत है कि कहीं मैं जो मसीह का उज़्व हूं, कहीं मैंने फालिज तो नहीं होया हुआ, सुख तो नहीं गया किधर, कहीं मैं मर तो नहीं गया हूं,
زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. شاید کچھ برس پہلے میں نے کسی اسٹیج سے یہ کہا کہ ایک خاتون نے مجھے کہا جب میری ماں بستر مرگ پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، اس نے کہا کہ ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں اور ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں. آپ کی کتاب کے مطابق عیسیٰ المسیح وہ ہے جنہوں نے بیماروں کو چنگائی بخشی اور کوڑیوں کے کوڑ پاک اور صاف کیے، لیکن ایک کتاب ہمارے پاس بھی ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے وہ عرش عظیم سے اس دھرتی پر آیا، گناہگار انسان کے لیے اپنی جان دی، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو معجزات ہزاروں سال پہلے وہ اس دھرتی کے سینہ پر کرتا تھا، چونکہ مسیح زندہ ہے اس لیے آج بھی سیم وہی معجزات کرتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے اس مردہ یسوع نہیں زندہ یسوع کے نام سے اپنی ماں کے لیے دعا کی، within 5 to 7 minutes وہ چھوئی گئی اور اٹھ کر باورچی خانہ میں میری بھابھیوں اور میری بہنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع ہو گئی. زندہ مسیح آج بھی زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور وہ ثبوت معجزات، نشانات اور عجیب کاموں کے ذریعہ سے دیتا ہے. یہ باتیں اجتماعی طور پر ہم سب کے لیے بھی ہیں، لیکن انڈیویجولی ہم میں سے ایک ایک کے لیے انفرادی طور پر، اور خداوند سے کہنے کی ضرورت ہے دل میں، خداوند میرے لیے آج تو کیا کہہ رہا ہے. کہیں ہل جل تو ہے لیکن روحانی طور پہ میری جان تے نہیں نکلی ہوئی کدھر. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر دکھانے والے ہوں. یہ بہت اہم ترین بات. ابلیس کو مردہ یسوع سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ابلیس کو مردہ کلیسیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ابلیس کو بے جان مسیحی ایماندار سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر اس کو خطرہ ہے تو زندہ مسیح، زندہ کلیسیا اور زندہ ایمانداروں سے خطرہ ہے، بشرطے کہ ہوں تو، اور اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں. اور یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ پلاطس سوچو بچار میں پڑ گیا کہ وہ کہیں زندہ نہ اتار لیا جائے. اچھا ہے کہ وہ مرے اور اس کے بعد اس کو صلیب پر سے اتارا جائے. 6 گھنٹے کے بعد موت واقع ہونا یہ اس کی نگاہ میں غیر معمولی بات. دوسری بات، یہاں پر ایک خاتون کا ذکر ہے. نام کیا تھا؟ ہاں، جڑے اٹھے ہی بیٹھے سن نا جدوں حوالہ پڑھیا گیا سی انہاں نوں پتہ ہے کہ کیڑی خاتون سی. تے جے کدی ایتھے ہو گیا ہویا بھی، جے کدی ایتھے نہیں اسی ساں تے پھر سانوں کی پتہ کیڑی خاتون سی. تو ہمیں یہاں پر ہوتے ہوئے ذہنی اور قلبی طور پر، روحانی طور پر، خیالات کے اعتبار سے بھی یہاں ہونا چاہیے. یسوع کو نراپوت نہیں چاہیے، وہ چاہتا ہے ہم فلی اس کے حضور ہوں تاکہ وہ ہم سے ہم کلام ہو. مریم مگدلین، یہ مگدلہ کی رہنے والی تھی. یہ وہ خاتون تھی جس کی بابت ہم نے سنا اور پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس خاتون سے 7 بد روحوں کو نکالا. اور جب مریم مگدلینی یہ سنتی ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، اس کو صلیب پر قربان کر دیا گیا، بلیدان کر دیا گیا، اور ایون یہاں تک کہ اب اس کی لاش کو وہاں سے اتار کر
यूहन्ना की इंजील और उसके 20 बाब में लिखा है कि मरियम मगदलीनी कब्र के बाहर खड़ी रो रही। क्या रीजन था कि वो रो रही? मैं सोचता था कि शायद मरियम मगदलीनी के जहन में ये बात थी कि वो यीशु जिसने मुझे शिफा दी और मेरी आजादी के लिए काम किया, वो यीशु जिसने मुझे बदरूह से आजाद किया, अब वो यीशु मर चुका है और वो कब्र के अंदर है। और अब उन्हें ये ना होए कि वो 7 बदरूह 7 अपने वर्गियां हो लेके आ जाऊं कि मेरा पे तबाड़ा हो जाऊं। अब क्या होगा? वो यीशु जिसने मुझे शिफा दी, रिहाई बख्शी है, वो तो मर गया और दफन हो गया। अब क्या बनेगा? बाज़ औक़ात आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं सुनता हूं कि इबादत में लोग दुआ करते हैं, ऐ खुदावन तू मेरी बेइत्तेकादी का चारा कर। और असल में वो दुआ ही उस वक्त कर रहे होते हैं, दुआ में मेरी बेइत्तेकादी का चारा कर। एक लिहाज से वो दुआ ही बेइत्तेकादी में कर रहे होते हैं। और जो दुआ बेइत्तेकादी से होती है, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं, क्योंकि ईमान से जो मांगा जाए वही होगा। ये खुदा के कलाम का फैसला है। और अब मरियम मगदलीनी सोच रही थी कि अब मेरा क्या बनेगा। और शायद हम में से भी कई ऐसे हो जो सोच रहे हो मुस्तकबिल के ख्वाब, ड्रीम्स, विजन्स, उम्मीदें वाबस्ता है हमारी जिंदगी से, और हम सोचते हो पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा, मेरे हालात का क्या होगा, मेरी अज़दवाजी जिंदगी का क्या होगा, मेरे खानदान का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा। हम सोचते हैं कि नामालूम अब क्या होगा। लेकिन एक आम तरीन बात जो यहां पर हमें नजर आती है कि जब मरियम कब्र के बाहर खड़ी रो रही थी, मैं रूह में महसूस करता हूं कि वो कब्र के बाहर खड़ी रो रही थी और पीछे से कोई आता है जो उसके कंधे पर लगता है, हाथ रख कर कहता है, मरियम मैं जिंदा हूं। शाबाश। किसी ने पीछे से आकर लगता है कि उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मरियम तू रोती है कि मैं मर गया हूं? मैं जिंदा हूं। और मुकाशफा की किताब में वो कहता है, मैं अब्दुल आबाद जिंदा हूं। मेरा और आपका निजात दहंदा मरा तो मरा ही नहीं रहा, वो जिंदा है। इवन उसको पाने के लिए पूरब और पश्चिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका वादा है, तो अनु किधरे आउन की लोड़ नहीं, जिथे किधरे 2 या 3 मेरे नाम विच होवणगे ना, मैं उत्थे ही होवांगा। जाने की जरूरत नहीं। मेरा भाई एक मुकद्दस मकाम पर दूसरे मुल्क में जाना चाहता था और उसने कहा, मैं वहां पर जाना चाहता हूं ज़ियारत के। वो गया, लेकिन जाने से पहले मैंने कहा, उस वक्त मैं मसीह में, और मैंने कहा आप जाइए, लेकिन वापस आकर मुझे बताइएगा जरूर कि आपने क्या क्या वहां पर देखा। और जब वो वापस आया तो मैंने कहा, क्या देखा? कहता है, ओ संगे मरमर के फर्श और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, और खासकर जिस कब्र को मैं सिजदा करने गया था वो इतनी खूबसूरत बनी हुई है, और उसके ऊपर फला किस्म के मोती, ओ बड़ी रौनक वहां पर नजर आई है।
وہ یہ بتا رہا تھا. اور پھر میں نے اس کو کہا اب میری بھی سنو کہ پریز دی لارڈ، ہاللویا، کہ میرا یسوع آج کسی قبر کے اندر نہیں جہاں پر جا کر میں ماتھا رگڑوں اور واپس آؤں تو مجھے یہی پتا چلے کہ وہاں بس قبر تھی اور سنگ مرمر کی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. ہم سرزمین اسرائیل میں جاتے ہیں لیکن یسوع کی قبر پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں، بیکاز ہی از ناٹ اوور دیئر. ہم وہاں جاتے ہیں لیکن یہ دیکھنے کے لیے کوئی یہ وہ مقام جہاں پر میرا مالک یسوع تھا اور وہ حکومت سے یہ وہ مقام. اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس کی قبر خالی ہے، وہاں پر میں دعا کروں، وہاں پر سجدہ کروں، نو، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا، کیونکہ مجھے وہاں جا کر دعا مانگنے اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کہیں میں اس کو موقع دوں کہ خداوند تو آ یہاں پر، وہاں اپنے وعدے کے مطابق میں موجود ہوتا ہے اور ہماری دعا اور ہم جواب دیتا ہے. آج ہم اس کی قبر پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ صرف اور زیادہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی جگہ. اور تیسرا اور آخری بات، یسوع مسیح کی قبر پر، قبر کے آگے ایک بھاری پتھر رکھا گیا. اس لیے ایک تو یہ کہ کوئی اس پتھر کو ہلا بھی نہ پائے، ٹنڈوں کے حساب سے اس کا لوڈ ویٹ. اور دوسری بات یہ کہ اس نے شاہی مہر یعنی سیل بھی اس پتھر پر کی کہ کوئی اور اس سیل اس مہر کو توڑ نہ پائے. اور اس قبر کے بعد اس نے سیکیورٹی گارڈز بھی بٹھائے کہ کوئی یسوع کی لاش کو چورا نہ دے اور کل اس کے شاگرد کہیں کہ وہ زندہ ہو گئے. اس نے اپنی طرف سے پورا انتظام کیا کہ کسی بھی طرح سے یسوع اس قبر سے نکلنا. اور وقت حاکم نے اس پتھر کو بھی اور پہرے داروں کو بھی وہاں پر رکھا. لیکن یہ پتھر اور یہ پہرے دار اور وہ شاہی سیل خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے اور باہر آنے میں کوئی چیز روک نہیں پائی. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ خواتین گئی تھی قبر پر اور پتھر کو لڑکا ہوا یعنی ہٹا ہوا پایا تو یہ پتھر اس لیے نہیں تھا ہٹا ہوا لڑکا ہوا کہ یسوع کے باہر آنے میں آسانی ہو جائے. نہ میرا یسوع وہ ہے جو زندہ ہونے کے بعد بند دروازوں سے بھی داخل ہو جاتا ہے. اور ابھی یہ جو پتھر ہٹا ہوا تھا یہ یسوع کے باہر آنے کے لیے نہیں ہٹا ہوا بلکہ یہ ان خواتین اور شاگردوں کے اندر جا کر دیکھنے کے لیے پتھر ہٹا. یسوع کو پتھر روک نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خود زمین اور آسمان کا اختیار رکھتا ہے. لیکن جن کے پاس اختیار نہیں تھا ان کے لیے یہ پتھر رکاوٹ کا سبب تھا. اور آج خداوند یسوع مسیح کی
اس خالی قبر کے باہر کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں. نمبر 2، یسوع مسیح جب اس زمین پر تھا تو اس کے شاگردوں کی اور ایون اس کی اپنی پروٹیکشن اور اس کے دفاع کے لیے کسی دفاع کی ضرورت نہیں تھی. کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یسوع بذات خود صاحب اختیار ہونے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی وہ اس لائق تھا کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکے. آپ جانتے ہوں گے مہابھارت میں بھی اور سرزمین پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے معبودوں کا دفاع خود کرتے ہیں. اگر آپ ان کے اگینسٹ کچھ کریں تو ایک اسپیشل قانون بنا ہوا ہے ننگی تلوار کی طرح سرزمین پاکستان میں جو لٹک رہا ہوتا ہے. اور بھارت میں بھی بے شمار اہل ایمان کے خاندانوں اور ان کے گھروں کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. اور یہی بات پادری صاحب تھوڑی دیر پہلے بتا بھی رہے. ہر ممکن طریقے سے ایسا ہوتا رہا اور ہوتا ہے. اور آج میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے مالک اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا دفاع کرنا خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے. آمین. لائن شیر نو دفاع دی لوڑ ہے گی دسو نہیں، اس کو دفاع کی کوئی ضرورت نہیں. بس پنجرا کھلے باہر آئے، آپ کو اس کے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا دفاع اپنی پروٹیکشن کرنا خود جانتا ہے. And who is Jesus Christ? یہودا کا شیر ببر. آمین. اس کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں تھی، نہ تو صلیب پر کیلیں اس کو باندھ پائی، نہ قبر پر یہ بھاری پتھر جو رکھا گیا وہ اس کو روک پایا، اور نہ ہی آج اس کو میری اور آپ کی کسی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ زندہ ہوا ہے اور وہ اپنی پروٹیکشن اپنا تحفظ خود کرنا جانتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے. اور یہی ایک صداقت ہم اس کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ دوسروں میں اور ہم میں اور ہمارے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے میں فرق یہی ہے کہ ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ زور آور بھی ہے اور وہ زندہ بھی ہے. جو مردہ ہے ان کی پروٹیکشن جنی مرضی کر دے پھر، لیکن جو زندہ ہے اس کی پروٹیکشن کی کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں. میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی قبر خالی ہے، صلیب خالی ہے، اور وہ آج اپنے مقدسوں کے دلوں میں اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کو موجود ہونے کے لیے
موقع فراہم کیا جائے تو خدا کو زندہ کلیسیا اور زندہ ایماندار مومنین کی ضرورت ہے، مردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بستیاں پریاں ہوئی جے مردہ مسیحوں سے، اس کو زندہ مسیحوں کی ضرورت ہے جو کچھ کر دکھائے، گواہی دے کہ میرا یسوع زندہ ہے۔ نمبر 2، ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بے اعتقادی کی دعا نہیں کرنا۔ یسوع زندہ ہے اور اس زندہ کے پاس آنے کے لیے ہمیں دلیری حاصل ہے، اور دلیری سے اس کے حضور آ کر اس کے نام سے ہم مانگ سکتے ہیں، یہ لازم ہے۔ اور پھر یہ کہ یسوع کو کسی طرح کے کوئی دفاع کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا دفاع کرنا خود جانتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ایمان پر کھڑے ہو کر ان کلام مقدس کی حقائق کو اور ان اہم ترین باتوں کو اپنے جیون میں اہم درجہ دیں، تاکہ خداوند کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہو، اور ہم روٹین کے مطابق بڑا دن اور چھوٹا دن، عید قیامت المسیح اور عید ولادت المسیح روٹین اور رسمی طور پر منانے والے نہ ہوں، بلکہ دل سے اور روح سے اور سچائی سے، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند مجھ سے اور آپ سے یہی کچھ چاہتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم ایمان میں خوب مضبوط ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنے جیون سے اپنے خداوند کے نام کو بھرپور طریقے سے جلال دینے والے ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے عید قیامت المسیح آپ کو اور آپ کے گھرانے کو مبارک ہو۔ Thank you so much and God bless you.